ایام صادقیہ ہیں کہ جو 15 شوال سے لے کر 25 شوال تک منائے جاتے ہیں، چونکہ دو روایتیں چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 15 شوال کو مولا کی شہادت واقع ہوئی اور دوسری روایت کے مطابق 25 شوال کو مولا کی شہادت واقع ہوئی۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے موضوع پر اور ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کے اوپر گفتگو کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو بیان ہوتی رہتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے مناظرات کیسے تھے، اور پھر امام ابو حنیفہ کا خود کا اعتراف ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال شاگردی امام جعفر صادق علیہ السلام میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ چونکہ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت بن زوتی تھا، اس لیے انہوں نے نعمان کا لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ نعمان ہلاک ہو جاتا اگر امام صادق کی شاگردی نہ ملی ہوتی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اسی سلسلے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ لولا علی لہلکا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ تو جو بھی امام کے دامن کو چھوڑتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی چیز بچتی ہے تو وہ ہلاکت ہے، اور جو امام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوتی ہیں، اور ہم نے خود بھی کئی مرتبہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آرائز کو بیان کیا ہے، لیکن آج ہم ایک دوسرے زاویے سے چھٹے سرکار کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ امام کے والد بزرگوار کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کون ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام کے پدر بزرگوار ہیں، اور امام کی والدہ کے حوالے سے گرچہ اس حوالے سے بھی زیادہ تر روایات کہتی ہیں کہ جناب ام فروہ تھیں، لیکن دیگر روایات کے اندر دیگر نام بھی موجود ہیں۔ جناب فاطمہ کا نام بھی ہے، جناب قریبہ کا نام بھی ہے، لیکن اکثر روایات کے اندر ہیں، اور بہت ساری دیگر دلائل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بات شاید درست بھی ہے کہ امام کی والدہ وہ ہیں کہ جن کا پورا نام، توجہ فرمائیے گا، پورا نام جناب ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہے۔ یعنی امام کی والدہ کا شجرہ ملتا ہے خلیفہ اول جناب ابو بکر کے ساتھ۔ البتہ جناب ابو بکر کی بہت ساری اولاد ہیں، جن میں عبداللہ بن ابی بکر ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، لیکن یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے دادا محمد ابن ابی بکر ہوتے ہیں، اور محمد ابن ابی بکر کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ خود شاگردی حضرت امیر کائنات مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تھے، اور بہت محبت کیا کرتے تھے، بڑا عشق کیا کرتے تھے مولا علی علیہ السلام سے، اور اپنی کامیابی کو مولا متقیان کی دین سمجھا کرتے تھے۔ اسی لیے اسی عشق اور محبت کی وجہ سے، اور غلط اور باطل عقائد اور غلط اور باطل اماموں سے نفرت اور غلط اور باطل خلفاء سے نفرت کی وجہ سے باقاعدہ معروف ہو گیا تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر نہیں ہے، یہ محمد بن علی ہیں، گویا علی کے بیٹے محمد ہیں۔ اور ایک روایت میں ظاہراً ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان آئے گا تو انبیاء کرام کو اور اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کو ان کے اصحاب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو جب مولا متقیان کے اصحاب کو بلانے کا وقت آئے گا تو دیکھیے کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب ان کے چاہنے والوں کے اندر موجود ہیں، لیکن جہاں مالک اشتر کا نام ہوگا، جہاں بڑے بڑے دیگر صحابہ کا نام اور اصحاب کا نام ہوگا، جناب قنبر موجود ہیں، جناب کمیل ابن زیاد نخعی موجود ہیں، زید ابن سوحان، صعصع ابن سوحان جیسے اصحاب موجود ہیں، تو انہی میں سے ایک نام محمد ابن ابی بکر کا ہوگا کہ یہ مولا علی کے جلیل القدر صحابیوں میں شامل ہیں۔ اتنی محبت مولا متقیان سے تھی، اور بہت سارے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل بیان کروں، اصل ایک اعتراض ہے جس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں، اور یہی محمد ابن ابی بکر وہ ہیں کہ جو حتیٰ اپنے باپ کی بیٹی اور گویا ان کی بہن جناب عائشہ بنت ابی بکر کے سامنے جنگ جمل میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طریقے سے اس بی بی کے مقابلے پر، اور حقیقت میں تو وہ مقابلے پر آئی تھی مولا کائنات کی، تو مولا کائنات کے لشکر میں جہاں ان کے بہت سارے دیگر اصحاب موجود تھے، انہی میں سے ایک محمد ابن ابی بکر تھے جو اپنی بہن کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے،
اور نہ صرف کہ کھڑے ہوئے اور دور سے وار کیا یا دور سے انہوں نے دفاع کیا ہے، بلکہ جناب عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی اس اونٹ کے ٹانگوں کو کاٹنے والوں میں بھی محمد ابن ابی بکر کا نام ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محمد ابن ابی بکر نے اس جنگ کے اندر بہت سے اور کارنامے انجام دیے اور اپنی بہن کو سمجھایا کہ علی مرتضیٰ کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ باطل پر ہوگا، چونکہ علی ہر میدان میں حق پر ہوتے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ علی حق پر ہوتے ہیں، جہاں علی ہوتے ہیں وہاں حق ہوتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو محمد ابن ابی بکر کی پوتی جناب ام فروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی ہوتی ہیں۔ لیکن بعض شبہ کرنے والوں نے، اشکال بیان کرنے والوں نے، اعتراض کرنے والوں نے اس طریقے سے اعتراض کیا کہ آپ جو اپنے اماموں کے بڑے گن گاتے ہیں، بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، بڑے فضائل پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ کے امام کی والدہ خلیفہ اول کی پرپوتی ہوتی اور مولا علی کے پرپوتے امام باقر کا نکاح خلیفہ اول کی پرپوتی جناب ام فروہ سے طے پایا تھا۔ اتنی محبتیں مولا علی اور خلیفہ کے درمیان موجود تھی، آپ بلا وجہ ان کے اوپر طنز اور تانا دیتے ہیں اور بلا وجہ لعن طعن کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں اختلاف کا سبب پیدا ہو۔ ان کے درمیان دوستیاں پائی جاتی تھی، محبتیں تھیں، کیوں اس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں؟ اور دیکھیں کس طریقے سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر بات کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، اور یہ کلپ فیس بک پر موجود ہے اور شاید دیگر سوشل میڈیاز پر بھی موجود ہے، اور جس وقت ہم نے دیکھا تھا تقریباً 6-8 مہینے پہلے، اس وقت اس کے ویوز آلموسٹ 1 ملین کے قریب تھے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس اعتراض کا جواب دیں کہ ہمارے یہاں پر معیار کیا ہے، ہم کن کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم لعنت بھیجتے بھی ہیں تو قرآن کریم نے لعنت بھیجی ہے، قرآن کریم میں 40 سے زیادہ مرتبہ لعن کا لفظ آیا ہے، لعنت کا لفظ آیا ہے، تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ہمیں سکھایا ہے۔ ہم قرآن کریم کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور اہل بیت کرام علیہ السلام کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں۔ تو بعض اعتراض کرنے والوں نے اس طریقے سے اعتراض کیا کہ خلیفہ اول اگر نہ ہوتے تو ان کی اولاد نہ ہوتی، ان کی اولاد نہ ہوتی تو ان کی پرپوتی نہ ہوتی، ان کی پرپوتی نہ ہوتی تو آپ کے امام نہ ہوتے، آپ کے امام نہ ہوتے تو آپ کے 7ویں امام نہ ہوتے، 8ویں امام نہ ہوتے، 9ویں امام نہ ہوتے، 10ویں امام نہ ہوتے، 11ویں امام نہ ہوتے، 12ویں امام نہ ہوتے۔ یہ گویا سب کا سب صدقہ ہے خلیفہ اول کا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر! کس طریقے سے انسان اگر کسی کے بارے میں اچھائی سوچنا چاہے تو کس قدر ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور کہیں نہ کہیں سے وہ فضیلت کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کے فضائل کو ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا، خود مخالفین کی کتابوں میں بھی ان کے فضائل نظر آتے ہیں، اور ان کے چاہنے والوں کی کتابوں کے اندر تو بے شمار فضائل موجود ہیں۔ لیکن اگر اس طریقے سے بات بیان بھی کی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلی بات یہ بیان کریں گے کہ ہم ضرور اس خلیفہ کا احترام کرتے ہیں، ضرور عزت کرتے ہیں، اگر ان کے بیٹے محمد ابن ابی بکر نے عزت کی ہوتی۔ محمد ابن ابی بکر تو خود برات کا اظہار کرتے تھے اور بیزاری کا اظہار کرتے تھے، نہ صرف ان سے بلکہ جو ان کی سیرت پر چلنے والی ان کی دیگر اولاد تھی ان کے مقابلے پر بھی وہ جنگ میں کھڑے ہو گئے۔ تو محمد ابن ابی بکر اور ہیں اور ان کے والد اور ہیں، محمد ابن ابی بکر کا نظریہ اور ہے، ان کے والد کا نظریہ اور ہے، محمد ابن ابی بکر کا عقیدہ اور ہے اور ان کے والد کا عقیدہ اور ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتے، تو معاف کیجئے گا کہ یہ تو خدا کا دعویٰ ہے، اور یہ خدا کا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جس کو جیسا چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جس آیت کو ہم نے سلام کلام میں آپ کے بیان کیا، اس میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ یخرج الحی من المیت، بعض ایسے مردہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سے پروردگار زندہ افراد کو پیدا کرتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بعض زندہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے مردہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو ظاہری اس آیت کا اگر ترجمہ دیکھا جائے تو شاید یہ لگے گا کہ بہت ساری ایسی مائیں ہوتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے تو ان کا بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ماں مر جاتی ہے لیکن اولاد زندہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک اس کا یہ ظاہری مفہوم ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے اور خود کتب اہل سنت کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں بطور خاص اس آیت کو اس انداز سے بھی لیا گیا ہے، چونکہ ایک آیت کی متعدد معنی ہو سکتے ہیں،
اور حقیقت میں حیات کہا بھی جاتا ہے ہدایت کو۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی جب تفسیر بیان کی، اور اسی طریقے سے ظاہراً پانچویں امام نے بھی جب تفسیر بیان کی تو یہی بات بیان فرمائی کہ یہاں پر زندگی سے مراد ظاہری زندگی اور ظاہری سانس اور ظاہری حیات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں حیات کہا جاتا ہے خدا کی بندگی کو، حقیقت میں حیات کہا جاتا ہے خدا کے راستے پر چلنے کو، حقیقت میں حیات کہا جاتا ہے ہدایت کے راستے کو۔ تو کتنے ہی ایسے گمراہ لوگ ہیں کہ جن کے شکم سے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جن کی اولاد ہوئی ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئی۔ تو قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ بہت سے گمراہ لوگوں کے اندر سے ہم ہدایت یافتہ لوگ پیدا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے ہدایت یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے گمراہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نبی خدا ہیں، اولو العزم نبی ہیں، ہزاروں برس کی زندگی گزاری ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ جو بیٹا آپ کا ہے، یہ بیٹا تو ہے لیکن آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ہدایت یافتہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے گمراہ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، اور پروردگار کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے گمراہ لوگوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے، اور گمراہ لوگوں میں سے بھی ہدایت یافتہ لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ کیا خود یزید کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ معاویہ ثانی جسے کہا جاتا ہے معاویہ بن یزید، اس نے باقاعدہ اپنے باپ کا تخت و تاج کو پھینک دیا تھا اور منع کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو دھتکار دیا تھا کہ وہ تخت و تاج کہ جو چلا ہو خون امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور خون امام حسین جس تخت و تاج کے لیے بہایا گیا ہو، میں اس تخت و تاج کو قبول نہیں کرتا۔ تو معاویہ ثانی اور ہے، اس کا باپ یزید اور ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز کی مثال کے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، گرچہ روایات کے اندر اس کے بارے میں بہت سارے دیگر باتیں بھی موجود ہیں، لیکن ظاہری نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو عمر بن عبدالعزیز اصل میں پوتا ہوتا ہے مروان کا، عمر بن عبدالعزیز بن مروان اس کا نام ہے، لیکن آپ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدق دیا ہے اور مروان نے باغ فدق پر قبضہ کیا ہے، تو کتنا فرق ہے؟ ایک باغ فدق پر قبضہ کرنے والا ہے، ایک باغ فدق کو اولاد حضرت زہرا سلام علیہ کو دینے والا ہے۔ تو پروردگار نے بیان فرمایا ہے کہ گمراہ لوگوں میں سے ہدایت یافتہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے گمراہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پروردگار کا کرشمہ ہے، یہ پروردگار کا نظام ہے، اور اس طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی مادر گرامی جناب ام فروہ ہیں، جو محمد بن ابی بکر کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار کا یہ نظام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی رشتہ داریوں کو کوئی اہمیت حاصل ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کبھی بھی ہم جو احترام کرتے ہیں امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم جو احترام کرتے ہیں حضرت سیدہ کائنات کا، تو صرف یہ رشتے کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شاید اس اعتبار سے میرا احترام کرتی ہو، مجھے عزت دیتی ہو کہ میں اولاد علی میں سے ہوں۔ یاد رکھو، اولاد علی سے ہونا میرے لیے اتنا بڑا باعث فخر نہیں ہے جتنا ولایت علی پر ہونا میرے لیے باعث افتخار ہے۔ ولایت علی میرے لیے زیادہ باعث عزت اور احترام ہے بجائے اس کے کہ میں اولاد علی میں سے ہوں۔ اولاد علی میں سے تو بہت سے اور لوگ ہیں، لیکن ولایت علی پر کتنے لوگ قائم ہیں، یہ سوال ہے، اور یہ ہمارے لیے کمال کی بات ہے۔ تو قرآن کریم نے بھی یہی معیار قائم کیا ہے۔ قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی خدا کی زوجہ بھی ہے تو ہم اس لیے اسے معاف نہیں کر دیں گے کہ وہ نبی خدا کی زوجہ تھی، چونکہ ان کا رشتہ نبی خدا سے ہوتا تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ نبی خدا جا رہے ہیں جنت میں تو تم بھی جنت میں چلے جاؤ، بلکہ صراحت سے سورہ تحریم کی آیت آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے، اور دو کافرہ عورتوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کن دو عورتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔
لیکن جو ظاہری آیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک حضرت نوح کی زوجہ ہیں، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہیں، نبی خدا کی زوجہ ہیں، دونوں معصوم کی زوجہ ہیں، لیکن معصوم کی زوجہ ہونے کے باوجود قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں نبی خدا کی زوجہ حقیقت میں مثال اور نمونہ ہے کافروں کے لیے، کافروں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں تھیں تو ہمارے صالح بندوں کے ماتحت، لیکن فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے خیانت کی ہے اپنے شوہروں سے، دونوں نے خیانت کی ہے نبی خدا سے، دونوں نے خیانت کی ہے اپنے خاون سے، جو نبی خدا ہوتے ہیں، جو پروردگار کے نمائندے ہوتے ہیں، ان سے خیانت کی ہے۔ تو اگر زوجہ بھی خیانت کرے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیت یہ ہے، آواز دی جائے گی قیل ادخل النار مع الداخلین، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ انہیں بھی جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اکبر! کہ آج مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ رشتوں کو نظر انداز کر کے کردار کو دیکھیں، جو معیار قرآن کریم نے قائم کیا ہے اس معیار پر عمل کریں۔ ہمارے یہاں تو رشتہ داریوں کو اتنا زیادہ امپورٹنس ہے، بھائی فلاں کے وہ خالو ہوتے ہیں، فلاں کے ماموں ہوتے ہیں، اور فلاں کے وہ زوجہ ہوتی ہیں، اور فلاں کے وہ بیٹے ہوتے ہیں، اور فلاں کے سسر ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کسی ایک آیت کے اندر بھی ان رشتہ داروں کو کوئی اہمیت نہیں تھی، کسی ایک آیت کے اندر بھی اہمیت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار کے نزدیک رشتہ داریاں کبھی بھی کوئی معیار نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی آیت جو سورہ تحریم کی، اس کے بعد دوسری آیت بیان ہو رہی ہے، اور کہا کہ ہم مومنین کے لیے بھی مثال بیان کرتے ہیں۔ کس کی مثال ہے؟ شاید مومنین کے لیے مثال آئی ہوگی تو فلاں نبی کی زوجہ کی مثال ہوگی، فلاں نبی کی زوجہ کی مثال ہوگی، فلاں ولی کی زوجہ کی مثال ہوگی، فلاں امام کی زوجہ کی مثال ہوگی۔ کہا نہیں، ہم مومنین کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں۔ کون سی نیک زوجہ کی؟ جو فرعون کی بیوی ہے۔ یہ ہے تو فرعون کی بیوی، لیکن فرعون اور ہے، یہ اور ہے۔ وہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے۔ وہ جہنمیوں کے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، یہ جنتیوں کے سب سے بڑے مقام پر بیٹھنے والی ہے۔ اتنا فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو رشتہ داری کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ فرعون کی زوجہ ہے اس لیے اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو اس کو بھی جہنم پھینک دیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کردار اور پرہیزگاری کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں وہ آیت بطور خاص آئی ہے اور انسانوں سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہ آیتیں جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں، ہم درخواست کریں گے تمام نوجوان ساتھیوں سے کہ ان تمام آیات کو سرچ کریں۔ آج سرچ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، قرآن کریم اپلیکیشنز میں موجود ہیں، ویب سائٹس پر موجود ہیں، مختلف ویب سائٹس پر قرآن کریم کے سرچنگ آپشنز موجود ہیں۔ تو اس کلمے کو آپ قرآن کریم میں سرچ کیجئے، تقریباً 50 کے قریب آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی جو یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس سے شروع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر یہ جو خطاب ہے پروردگار عالم کا، وہ صرف مومنین سے نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، وہ خطاب ہے تو تمام عالم انسانیت سے ہے۔ اور تمام عالم انسانیت سے جب پروردگار عالم مخاطب ہوگا تو وہ صرف دین اسلام کی بات نہیں کرے گا، وہ شریعت محمدی کی بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ عقل اور منطق کی بات کرے گا۔ چونکہ عقل اور منطق یہ واحد چیز وہ ہے کہ جو ہم تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے، کہ ہم عقلی باتیں بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں مختلف قبائل اور مختلف شعبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اور یہ ہم نے تمہیں مختلف شعبوں کے اندر، قبیلوں کے اندر کیوں تقسیم کیا ہے؟ تمہارا چہرہ الگ ہے، تمہارے رنگت الگ ہے، تمہارا بولنے کا انداز الگ ہے، تمہارا قد و قامت الگ ہے، تمہارا قبیلہ الگ ہے، تمہارے ماں باپ الگ ہیں، تمہاری زبانیں الگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے مختلف کیوں قرار دی ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے میں فرق پیدا ہو اور پہچانے جاؤ۔ یہ صرف شناخت کے لیے ہے۔ تو پروردگار یہ بتا کہ پھر تیرے نزدیک فضیلت کا معیار کیا ہے؟ کیا گوری رنگت تیرے لیے فضیلت کا معیار نہیں ہے؟ کیا اچھے قبیلے سے ہونا تیرے لیے فضیلت کا معیار نہیں ہے؟ کیا
عربی زبان میں بات کرنا تیرے نزدیک فضیلت کا معیار نہیں ہے؟ پروردگار نے کہا ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی معیار فضیلت نہیں ہے، اگر کوئی ہمارے نزدیک مکرم اور محترم ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی ہمارے نزدیک با فضیلت ہے جو ہمارے پاس تقوی کے ساتھ آتا ہے۔ جو جتنا با تقوی ہوگا وہ اتنا با فضیلت ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت، کتنا حوصلہ دیتی ہے سارے انسانوں کو کہ وہ صحیح راستے کی طرف آئیں۔ یہ سوچ کر کہ میں امریکی ہوں، میں یورپی ہوں، میں آسٹریلیائی ہوں، میں افریقی ہوں، میں کہاں پر نبی اکرم کے دین کی خدمت کر سکوں، کہا نہیں، اگر تم نبی اکرم کی خدمت میں پہنچ جاؤ تو نبی اکرم حبشی غلام کو، بلال کو بھی مؤذن بنا دیتے ہیں۔ اگر تم نبی اکرم کی خدمت میں پہنچ جاؤ اور نبی اکرم کی اطاعت کرنے لگ جاؤ تو پروردگار عالم کا یہ حبیب ایک اجمی کو بھی، جس کا نام سلمان ہے، اسے بھی کہتے ہیں یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، السلمان منا اہل البیت۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو نواسے ہیں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جو حبشی غلام ہیں، جس کو جون کہا جاتا ہے، وہ بھی مولا امام حسین کے ساتھ ان کے لشکر کے سپاہی ہے۔ اور آج ہم جاتے ہیں کربلا معلیٰ اور زیارت پیش کرتے ہیں شہدائے کربلا کے لیے، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، مجتہدین بھی جاتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں، اور مجتہدین بھی کیا، خود امام جعفر صادق علیہ السلام بھی جب شہدائے کربلا کی زیارت پر جاتے ہیں تو اس جون کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جس کی رنگت سیاہ ہے لیکن جس کا کردار نورانی ہے، جس کے کردار سے روشنی نمودار ہوتی۔ تو کبھی بھی قرآن کے نزدیک رشتہ داری معیار نہیں ہوتی، اس لیے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا رشتہ ملتا بھی ہے اس سے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو محمد بن ابی بکر کی اولاد سے تھیں، تو ہدایت یافتہ سے اگر شادی کی گئی ہے اور ان سے پھر امام وقت کے امامت کا انتظام ہوا ہے، امام صادق کی امامت کا انتظام ہوا ہے، تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ پروردگار کے نزدیک کبھی بھی رشتہ داری معیار ہی نہیں ہے۔ اور ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ان کے ایک صحابی جن کا نام سعد ہے، لیکن چونکہ بنی امیہ سے تعلق تھا اس لیے ایک دن بڑے روتے روتے تشریف لائے امام کی خدمت میں، اور ایسے رو رہے تھے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے عورتیں گریا کرتی ہیں، چیخ و پکار کے ساتھ چلا چلا کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ فرزند رسول، میرا تعلق اس قبیلے سے ہے جس قبیلے کو خدا نے قرآن میں ملعون قرار دیا ہے نا آیت قرآن کریم میں، الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، کہ وہ ملعون شجرہ ہے قرآن کریم کے اندر، تو کہا میرا تعلق اسی شجرے سے ہے۔ آج عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا تعلق شاید اس شجرے سے نہ بھی ہو تب بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنی امیہ شجرہ ملعونہ نہیں ہے، لیکن جو خود بنی امیہ میں سے ہے وہ جانتا ہے کہ میں شجرہ ملعونہ میں سے ہوں۔ اتنی روایات اس حوالے سے موجود تھی۔ آیا پورا نام اس کا سعد بن عبد العزیز بن مروان ہے، اور یہ عجیب بات ہے، عجیب اتفاق ہے کہ عمر بن عبد العزیز بن مروان بھی کسی طریقے سے محبت اہل بیت رکھتا تھا، اور یہ بھی بلکہ یہ اس سے زیادہ اور حقیقی صحابی تھا ائمہ حرم اسلام کا، امام محمد باقر علیہ السلام کی جل و قدر اصحاب میں اس کا نام آتا ہے، سعد الخیر کا لقب اسے دیا گیا۔ تو سعد آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول، میرا تعلق اس قبیلے سے ہے، تو کیا پروردگار مجھ پر بھی لعنت بھیجتا ہے؟ میرا تعلق اس قبیلے سے کہ جس پر خدا نے قرآن کریم میں لعنت بھیجی۔ امام محمد باقر علیہ السلام مسکرا کر جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ تو نے ایک آیت پڑھ لی لیکن دوسری آیت چھوڑ دی۔ حقیقت میں پروردگار عالم نے لعنت اور سلام عقیدت کا معیار کچھ اور بنایا ہے، پروردگار عالم نے رشتہ داریاں نہیں بنائی ہیں۔ ہاں چونکہ بعض جگہوں پر رشتہ داریوں کا اثر آتا ہے، بعض جگہوں پر خون کا اثر آتا ہے، اور وہاں پر اثر بہرحال دکھائی دیا، چونکہ باپ بھی ایسا تھا، پھر بیٹا بھی ایسا ہوا، اولاد بھی ایسی ہوئی، اس لیے پروردگار عالم نے وہاں پر بطور خاص فرمایا کہ الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یہ قرآن کریم میں شجرہ ملعونہ ہے۔ لیکن اگر وہاں پر بھی کوئی شخص راہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، پھر اس کا تعلق اس قبیلے سے نہیں ہوگا، ظاہری طور پر اس قبیلے سے ہے لیکن باطنی طور پر اس قبیلے سے نہیں ہے۔ جس طریقے سے ظاہری طور پر پسر نوح حضرت نوح کا بیٹا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا حضرت نوح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر اس قبیلے کے اندر بھی کوئی ہدایت یافتہ آ جائے تو ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد سے ہو لیکن حقیقی طور پر اس قبیلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
اور پھر امام نے فرمایا کہ قرآن میں ہی اس کا معیار بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معیار دیا ہے کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ظاہراً یہ آیت کہ پروردگار نے یہ معیار میرے حوالے کیا ہے کہ اے ابراہیم، جو تمہاری پیروی کرنے والا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں جو میری پیروی کرنے والا ہے، میری اطاعت کرنے والا ہے، میرا اتباع کرنے والا ہے، وہ مجھ میں سے ہے. اگر میری اولاد بھی میری پیروی نہ کرے تو پھر وہ مجھ سے نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی اولاد کا کیا کہنا، جناب اسماعیل کا کیا کہنا، جناب اسحاق کا کیا کہنا. لیکن یہ معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا کہ ہمارے یہاں ہم میں سے ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ کون ہمارا رشتہ دار ہے، ہم میں سے ہونے کا معیار یہ ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ معیار ہے قرآن کریم کا کہ جو میری پیروی کرنے والا ہے وہ مجھ سے ہے، اور جو پیروی نہیں کرنے والا، مخالفت کرنے والا ہے، چاہے وہ مجھ سے ہی کیوں نہ ہو، ظاہری طور پر میری اولاد ہی کیوں نہ ہو، تب بھی پروردگار کے نزدیک وہ ہمارے اہل بیت میں شمار نہیں ہوگا. اور پھر کمال کا جملہ یہ ہے کہ جو سعد الخیر کو امام نے شاہ فرمایا، اور واقعی یہ جملہ بہت کم افراد کے لیے ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں تمہیں سند دیتا ہوں. انت اموی منا اہل البیت، تم ایسے بنی امیہ والے ہو جو ہم اہل بیت میں سے ہو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو قرآن کریم نے یہ معیار دیا ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک کون ایسا ہے کہ جو اس کے نزدیک محبوب بنتا ہے، مکرم بنتا ہے، محترم بنتا ہے. ائمہ حرم اسلام نے ہمیں یہ معیار دیا ہے. اور پھر خود نبی اکرم کی اگر زندگی دیکھا جائے، نبی اکرم کے سگے چچا ابو لہب باقاعدہ نام لے کر اس پر لعنت بھیجی گئی، نام لے کر اس کی ہلاکت کے لیے بد دعا کی گئی. تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان پیغمبر کے چچا کو اسی طریقے سے مخاطب کرے گا، باقاعدہ نام لے کر کہے گا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کی مدد کرنے والے نہیں تھے. پیغمبر کی مدد کرنا تو درکنار، یہ پیغمبر کو اذیتیں پہنچانے والے تھے، پیغمبر اکرم کو تکلیفیں دینے والے تھے، پیغمبر اکرم کے اوپر اوجری رکھنے والے تھے، پیغمبر اکرم کو لعن طعن کرنے والے تھے، پیغمبر اکرم کی دین کی مخالفت کرنے والے تھے. تو سگا چچا بھی ہو لیکن پیغمبر سے منحرف ہو جائے تو پروردگار کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے. اور جس سے کوئی رشتہ دار نہ ہو اور جس سے کوئی قرابت داری نہ ہو لیکن وہ پیغمبر کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. تو رسول اکرم کے یہاں پر بھی معیار یہی ہے. اسی لیے نبی اکرم نے بھی اس زمانے میں جب ابو سفیان نبی اکرم کا سب سے بڑا دشمن ہے، نبی اکرم کے مقابلے پر بار بار جنگ کرنے کے لیے آتا ہے، لشکر کشی کرتا ہے، نبی اکرم کو قتل کرنا چاہتا ہے. نبی اکرم کو اگر قتل نہیں کر سکتا تو ان کے اعزا اور اقربا کے جو ان کے ساتھی ہیں ان کو قتل کرنا چاہتا ہے. جناب حمزہ کو قتل کرنے والا، مولا متقیان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے والا، اسی طریقے سے دیگر اصحاب کے اوپر ابو سفیان نے لشکر کشی کی ہے اور ان کو قتل کیا ہے. وہ ابو سفیان کہ جو امام، جو پیغمبر کے دین کا اور پیغمبر کا اتنا بڑا مخالف ہے. توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے اپنے اتنے بڑے دشمن کی بیٹی جناب ام حبیبہ سے شادی کی ہے اور وہ زوجہ رسول بنی ہے. تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو ام حبیبہ کا مقام و مرتبہ ہے وہی اس کا مقام و مرتبہ ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی بھی اسلام میں رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے پروردگار کے اعتبار سے، پروردگار کے یہاں جو معیار فضیلت ہے اس اعتبار سے. البتہ وہ ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر رشتہ داری ہے تو بہرحال رشتہ داری کا پاس رکھتے ہوئے اسے بار بار اس کی ہدایت کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے گا کہ اس کو راہ راست پر لے کر آئیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ راہ راست پر نہیں آ رہا تو وہ اگر جہنم میں جا رہا ہے تو پروردگار ہمیں بھی اس کی رشتہ داری کی وجہ سے پروردگار ہمیں بھی جہنم میں پھینک دے گا. یا ہم جنت میں جا رہے ہیں تو پروردگار ہماری رشتہ داری کی وجہ سے اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا. پروردگار کے یہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے جنت اور جہنم کا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام
جن کے چچا کو قرآن کریم نے اب کہہ کر مخاطب کیا ہے، گویا باپ کی منزل پر ہے، یہ پرورش کرنے والے تھے، یہ آپ کی کفالت کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ بت پرست تھے، بت بنانے والے تھے، بت گر تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنے چچا کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، اور بالآخر جب نہیں آئے تو حضرت ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی، اور ان کے لیے کوئی جنت کی دعا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اس طرح کی بات میں نہیں کی کہ آپ پھر بھی ہمارے ساتھ جنت میں آئیں گے، چاہے آپ بت بنانے والے ہیں، بت پرست ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ، بلکہ ان کے بھتیجے بت شکن ہیں اور بتوں کو توڑنے والے ہیں، ان کے چچا بت بنانے والے تھے، تو کیا دونوں ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں گے؟ کیا دونوں جنت میں چلے جائیں گے یا دونوں جہنم میں چلے جائیں گے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ، اگر وہ کریمہ ہیں، وہ شریفہ ہیں، وہ عابدہ ہیں، وہ زاہدہ ہیں، تو چاہے ان کے آباء و اجداد میں کوئی گمراہ رہا ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ اور کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی ان کی والدہ نے نہیں کہا کہ میرے دادا کی کیا بات ہے اور ان کی کیا فضائل تھی، کبھی بھی فضائل نہیں بیان کیے۔ اگر فضائل پڑھے ہیں تو وہ اہل بیت کے اور مولا متقیان کے فضائل پڑھیں۔ تو وہ افراد کے جو بلا وجہ کی محبتیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے ممبروں سے کیا کیا باتیں بیان کی ہیں، جبکہ ان کے اماموں نے شادیاں کی تھی، تو دیکھیں تو صحیح وہ شادی کس سے کی ہے۔ یہ شادی بالکل ایسی ہے کہ جیسے نبی اکرم نے ابو سفیان کی بیٹی جناب ام حبیبہ سے شادی کی۔ یہ شادی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے کہ جیسے دیگر ائمہ علیہم السلام نے کی ہے، اور بالخصوص حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، جو کچھ روایات کے اندر آتا ہے اور ہمارے معروف بھی ہے کہ ان کی والدہ جناب نرجس خاتون روم کی شہزادی تھیں، تو روم کی شہزادی تھیں تو وہ عیسائیت پر تھیں، اور پھر جب وہ تشریف لائی ہیں مدینہ میں تو جناب بی بی حکیمہ خاتون نے ان کو مسائل دینی سے آگاہ کیا ہے اور شریعت اور دین اسلام سے آگاہ کیا ہے، جس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس قابل ہو گئیں کہ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ نہ صرف قرار پاتی ہیں بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی والدہ قرار پاتی ہیں۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ عیسائی مذہب پر تھی، وہ گمراہ تھی، ان کے ماں باپ گمراہ تھے؟ اگر وہ گمراہ ہوں بھی، اور اگر حتیٰ انسان خود بھی پہلے گمراہ ہو لیکن پھر ہدایت کے راہ جائے، تو پروردگار جو عاقبت ہے، جو آخر میں اس کا فیصلہ اور اس کا نتیجہ ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ کیا جناب حر کی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ ساری زندگی گزار دی مولا حسین کی دشمنی میں، اور بالخصوص آخری حصہ زندگی کا گزار دیا مولا حسین کی دشمنی میں، لیکن اگر روز عاشور و مولا کا عاشق بن گیا ہے، مولا کا محب بن گیا ہے، سچی توبہ اس نے کر لی ہے، تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کی سابقہ زندگی کیسی تھی۔ جب خدا سابقہ زندگی کو نہیں دیکھتا تو تم اور ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی سابقہ زندگی کو دیکھیں؟ اسی طریقے سے جناب ام فروہ، ان کی سابقہ زندگی کو کیا دیکھنا؟ ابھی جس وقت نکاح ہوا ہے اور جس وقت وہ مادر امام جعفر صادق علیہ السلام بنی ہے، اس وقت دیکھو کہ ان کا کردار کیا تھا، اس وقت دیکھو کہ وہ کس نظریے پر تھی، اس وقت دیکھو کہ وہ کس عقیدے پر تھی۔ تو کسی ایک روایت کے اندر بھی انہوں نے اپنے دادا کی تعریف نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ تھی، یہ ہدایت یافتہ تھی۔ اور پھر آپ کی خدمت میں وہ روایت بیان کر دوں اور پھر میں بات کو مکمل کروں کہ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بلا وجہ شیعہ ذاکرین کا بنایا ہوا منصوبہ ہے اور ان کا بنایا ہوا عقیدہ ہے کہ جو یہ شیعوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ذہنوں میں کچھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کے بزرگوں نے کیا ہے اور جو ہمارے اماموں نے کیا ہے، ہم وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ ہی کے بزرگوں کی کتاب سے، جو صحیح ترین کتاب ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ صحیح مسلم کے اندر مختلف کتابیں مختلف موضوعات پر موجود ہے، اور ایک کتاب جس کا نام کتاب الجہاد والسیر، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر، ویسے تو مختلف کتابوں کے اندر حدیث نمبر بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور روایت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن ہم عربی عبارت بھی آپ کی خدمت بیان کریں گے تاکہ آپ سرچ کر کے مطمئن ہو سکیں کہ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر جہاں سے ہم نے پڑھا ہے اس کا حدیث نمبر 1757، 1757 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اس کو دیکھیے گا کہ اس میں
میرے مولا بیان فرماتے ہیں کہ میرا کیا عقیدہ ہے خلیفاؤں کے بارے میں، میرا کیا عقیدہ ہے خلفاء کے بارے میں. اور اگر مطمئن نہ ہوں تو پھر صحیح بخاری کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا بنت رسول خاتون جنت کا کیا عقیدہ تھا خلیفہ کے بارے میں. کیا یہ جملہ صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے اور متعدد مقامات پر موجود ہے کہ فغضبت فاطمہ بنت محمد، محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا غضبناک ہو گئی ان کے اوپر. اور باقاعدہ لفظ موجود ہے فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، اور یہ ناراضگی اور یہ دشمنی اور یہ نفرت باقی رہی یہاں تک کہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو بی بی نے تو ان کی دشمنی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور آج بعض لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت اور دوستیاں موجود تھیں. جب تک زندہ رہیں اس وقت تک دشمنی کے ساتھ اور ناراضگی کے ساتھ زندہ رہیں. اور پھر اسی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا ہے، ناراض کیا ہے، گویا اس نے مجھے ناراض کیا. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ناراض کرنے والا کون ہے. اور آپ ہی کی صحیح ترین کتابوں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کرام میں اور بعض افراد کے اندر کیا دوستیاں پائی جاتی تھی یا دشمنیاں اور بغض اور کینہ پایا جاتا تھا اور آپس میں اختلاف پایا جاتا تھا. تو انہی میں سے ایک روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. روایتیں بہت ساری ہیں لیکن ایک روایت کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن خلیفہ ثانی مولا علی کی خدمت میں آئے. مولا علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے. خلیفہ آ کر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس، تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رأیتماہ کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم دونوں اس پہلے خلیفہ کو کاذبا جھوٹا سمجھتے تھے، آثمن گنہگار سمجھتے تھے، غادرن یا خائنن دونوں لفظ موجود ہیں، اور دھوکے باز سمجھتے تھے اور خیانت کار سمجھتے تھے. کیا تم دونوں ایسا سمجھتے تھے؟ اور پھر یہ کہا کہ اور جب مجھے خلافت مل گئی تو تم دونوں رأیتمانی، تم دونوں مجھے بھی کاذبن آثمن غادرن خائنا، تم دونوں مجھے بھی جھوٹا سمجھتے ہو، گنہگار سمجھتے ہو، خیانت کار سمجھتے ہو اور دھوکے باز سمجھتے ہو. کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں. یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا اکذالک، کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے، تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم، ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں. جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے اور یہ کتاب لکھی ہے اس پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کرتا؟ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو جب یہ روایت لکھی جا سکتی ہے تو پڑھی کیوں نہیں جا سکتی؟ اور اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات ان دونوں کو کیا سمجھتے تھے. تو جو عقیدہ مولا متقیان کا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ نبی اکرم کا ہے، اور جو عقیدہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے دیا ہے، ہم اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں. اس لیے جو صاحب کردار ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، چاہے اس کا بظاہر تعلق بنی امیہ کے قبیلے سے ہوتا ہو. اور اگر کوئی صاحب کردار نہیں ہوگا تو چاہے وہ قبیلے قریش سے ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ گوری رنگت رکھتا ہو، لیکن اگر صاحب کردار نہیں ہوگا تو پروردگار کی اگر اس پر لعنت ہے تو ہم بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. بس پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو، اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.